بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بہن بھائیو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چلیں جی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک پروانہ اس محفل نور سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا، جہاں عرش کی قندیل کا چراغ ہر وقت فروزہ رہتا تھا۔ مدینہ کے چمنستان کرم میں اب بھی ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن اندلیبان چمن کے فروغ محبت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک پھول مرجھا گیا تھا تو ہر طرف سوگوار اداسیوں کی شام ہو گئی تھی۔ بیگی پلکوں کے سائے میں جنازہ اٹھا تو غمساروں کے ازدحام سے گالیوں میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ایک شیدائی کی مفارقت سے بہت زیادہ غمگین معبدید تھے۔ مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں جب لوگ جنازہ لے کر پہنچے تو لحد تیار ہو چکی تھی۔ جنازہ اتارنے کے لیے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس لحد میں تشریف لے گئے اور اپنے نورانی ہاتھوں سے جنازے کو فرش خاک پر لٹایا۔ آپ کی اس ادائے رحمت پر ہر شخص مچل کے رہ گیا کہ کاش مرنے والے کی جگہ ہم ہوتے اور آپ کے قدس ہاتھوں سے ہماری لاش سپرد خاک کی جاتی۔ عالم گیتی کے مسافر کو گلشن جناح کی سیر کے لیے اپنی خوابگاہ سے 2 قدم بھی نہیں چلنا پڑا۔ جنت کی ساری بہاریں مرقدم ہی تے سمٹ آئی۔ جس کی لحد میں جنازے سے پہلے رحمت یزدانی اتر آئی ہو، آخر اس پر رشک کیوں نہ کیا جائے؟ اس بڑی کائنات میں اس سے زیادہ اور کون قسمت کا دھنی ہو سکتا تھا؟ مراسم تدفین سے فارغ ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس کی طرف واپسی ہوئے۔ جوں ہی دولت سرائے اقبال میں قدم رکھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوئی اور نشت قلب و رخ کے ساتھ حضور رضی اللہ کا خیر مقدم کیا۔ روح زیبا پر نظر پڑتے ہی ارمانوں کا غنچہ کھل اٹھا اور چشمہ نور کی سطح خاموش پر موجود کی کرن پھیل گئی، جس کے گوہر دنداں کی جوت سے حرم سرا کی دیوار میں چمک اٹھی تھی۔ اس کے جلووں کے سویرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیکر حیرت بنی کھڑی تھی۔ زبان خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں کسی مخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب چل رہا تھا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن مبارک کو دیکھتی تھی، کبھی کاکل ورح پر نظر ڈالتی تھی۔ اس عالم تحریر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئی اور سر سے پا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیراہن شریف کا جائزہ لیا۔ آج ان پر حیرت کا کچھ ایسا کیف طاری تھا کہ زبان نہیں کھل رہی تھی، مگر اندر ہی اندر دل کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ تلاش و طلب کی حیرانی کا یہی عالم تھا کہ لب ہائے گرے ریس کو جنبش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ تمہاری جستجو کا یہ اضطراب بتا رہا ہے کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ تمہاری نگاہ سے ضرور گزرا ہے، ورنہ اس سے پہلے اپنی آمد کی موقع پر تمہاری مسرت کے ساتھ حیرت کا یہ عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اس سوال پر ام المؤمنین کی آنکھیں چمک اٹھی۔ فرد شوق میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ کے قبرستان پر تشریف لے جانے کے بعد بڑے زور کی موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ مدینہ کے سارے ندی نالے جل تھل ہو گئے ہیں، ہر طرف سیلاب آمد آیا ہے، لیکن حیرت ہے کہ نہ تو قبرستان میں چھپنے کی کوئی جگہ ہے، نہ آپ کے ساتھ بارش سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان ہی تھا۔ آخر اتنی موسلادھار بارش کہاں گئی؟ نہ آپ کے چہرے پر بوندی کا کوئی اثر ہے، نہ بالوں میں نمی ہے، نہ پیراہن ہی ترا ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے۔
आलिम असबाब की कड़ियाँ मिलाती हुई तो एक कड़ी भी नहीं मिल रही है। इसी आलिम तहीर में मुझ पर बेखुदी का एक कैफ तारी है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन का ये जवाब सुनकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाक़या गलत नहीं है, ज़रूर तुम्हारी आंखों ने बरसते हुए बादल देखे हैं, लेकिन कबल इसके कि मैं हकीकत के चेहरे से नकाब उठाऊं, तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुमने मेरे इस्तेमाल का कोई कपड़ा तो अपने सर पर नहीं रख लिया था। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया कि आपकी वो यमनी चादर जिसके जरमट में रूहुल अमीन वही लेकर उतरे थे, इसी दुपट्टे की तरह अलबत्ता मैंने सुपर डाल दिया था। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब देने के बाद उम्मुल मोमिनीन गोश बर आवाज हो गई। निहायत बेताबी के साथ वो हकीकत की निकाब कशाई का इंतजार फरमा रही थी कि रहमतों के फूल बरसाते हुए आपने इरशाद फरमाया, आयशा, ये वो बारिश नहीं थी जो आसमान की काली घटाओं से बरसती है, जिससे कपड़े भीगते हैं और ज़मीन नम हो जाती है, बल्कि ये वो बारिश नूर थी जो आलम गायब में आन मेरे ऊपर बरसती है। मेरे नूरानी जिस्म से मस होने वाले कपड़ों को जो ही तुमने सर पर रखा, आलिम गैब के सारे हजात बात उठ गए और तुम्हारी आंखों ने आलिम मुक़द्दस से बरसने वाली बारिश का मुशाहिदा कर लिया। अल्लाहु अकबर। सोचने का मुकाम है कि जिस रसूल अनवर के जिस्म पाक से लगी हुई चादर का ये फैजान है कि इसके साए में ऐब के दरवाजे खुलते हैं, नज़र के हाजात उठ जाते हैं। खुद इस रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहिदा ऐब का क्या आलिम होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल आकिब इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहता हूँ, अब अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।